لیکن الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی پرانی ساری کے سارے فرقوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، کیونکہ ہم نے فرقہ واریت سے بلند ہو کر یہ آواز بلند کی. کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. سب سے بڑھ کر سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے ان کو دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمسا ہو تو سامنے آئے. آج تک جتنے مذہبی پیشوا ہیں فرقے لانچ کر کے گئے ہیں، مدرسے بنا کے گئے ہیں، چندہ بک بنا کے گئے ہیں. تمہارے بابوں کی ایک گندگی بھی تم کہو نا کہ یہ والی گندگی انجینئر صاحب آپ کے اندر ہے، وہ نہیں نکال سکتے تم، لیکن کم از کم مان گئے ہو نا کہ وہ گندگی تھی. تو میں نے تو سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے اس کے کہ میری لائف ونریبل ہوئی، میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی، میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی ہیں. اور کیا حاصل کیا اس سے؟ مونیٹائز نہیں کیا اپنا چینل ویڈیو ایڈز کے اوپر. 1 کروڑ سے زیادہ میں مہینے کا کما سکتا تھا اگر ویڈیو ایڈ چلاؤں جتنی میری ویور شپ ہے. ٹھیک ہے، میں مولوی کیا، میں تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی خرید سکتا تھا اتنے پیسوں کے ساتھ، لیکن نہیں کیا. صرف اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بھی اعتبار سے کوئی جھول نہ نکالے. اور میں ظاہر اس کو غلط بھی سمجھتا تھا عورتوں کا ویڈیو میں آنا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اور لیکن یہ بھی تھا کہ یار کوئی بہانہ اس اعتبار سے داخل نہ کرے. 3 چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہماری اس دعوت میں: عورت، شہرت اور دولت. عورت سے مراد یہ کوئی عورت کی تضحیک نہیں، یعنی یہ چھپی دوستیاں جو یہ مفتی کرتے ہیں، تیسری کر لیتے ہیں، پھر چوتھی کر لیتے ہیں، اور پھر مدرسے بناتے ہیں. پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں، پھر چاچیاں بن جاتی ہیں تھوڑیاں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد شہرت کے شوق ہے جناب جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کا، مسجدوں میں کھڑے ہو کے فورن ٹور لگانے کا. نہیں، نیور، کہیں نہیں گیا. جو آتا ہے ادھر آئے گا بھائی. وہ اکثر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون آتا ہے نا، لاہور سے لوگ آتے ہیں، پنڈی سے، اسلام آباد سے. میں نے کہا دیکھ لو، پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے، اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے ہیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. کیونکہ باباؤں کے بابا، وہ اس لیے کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے. الحمدللہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ہے وجہ. ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ ہوا تھا. تو عورت، شہرت اور دولت، یہ 3 فتنوں سے اگر آپ بچ جائیں تو میرے بھائی زمین و آسمان کی ساری جو نیگیٹو قوتیں ہیں، شیاطین مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب بھی ڈرل ہوگا نا، یہ دیکھیں جتنے انٹرنیشنل سپیکر ہیں نام لیے بغیر، کسی کو کوئی زنانی لڑ گئی ہے، ہاں کسی کو شہرت لڑ گئی ہے، کسی کو دولت لڑ گئی ہے، اور پوری زندگی دین کا کام کر کے آخر میں ذلیل ہو گئے بڑھاپے میں جا کے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیڈ لک ہوئی ہے ان کے ساتھ، بیڈ لک نہیں ہوئی ہے، یہ رزلٹ ابھی نکلنا تھا. کام یہ شروع سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی کہ شاید پلٹ آئے، کوئی شاید پلٹ آئے، نہیں پلٹتا ٹھیک ہے بڑھے ویلے جاؤ مر جاؤ اسی طرح. اس لیے یہ نصیحت میں ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بھی، خصوصاً جو ہمارے دعوت کے حوالے سے ختم نبوت کی برکت سے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. عورت، شہرت، دولت، ان 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے میں کسی چیز میں انوالو تو نہیں ہوا. جب آپ سمجھے انوالو ہو گیا، اب آپ سمجھے اخلاص بھی گیا، اللہ کی مدد بھی گئی. ورنہ مجھے بتائیں ایک بندہ اتنی دلیری کے ساتھ سارے فرقوں کو، ان کے بابوں کو پون کے رکھ دے اور سارے فیل ہو جائیں، اپنی سارے چندہ بکس کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، سارے مولوی مل کے دیکھ لیں آج پوری دنیا میں وہ انجینئر دا فتنہ آ گیا جی، وہ انجینئر دا کچھ کرو جی، انجینئر کر دو جی. پھر کوئی اور بہانہ نہیں ملتا تھا تو پھر فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ. اور اب تو یہ ساری گالیاں اتنی گھس پٹ گئی ہیں کہ اب مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے. کبھی کوئی قادیانی کہہ دے یا یہ کہتے، میں کہتا ہوں یار یہ تو کوئی نوی شاید لب کے لے آؤ. ہاں اتنی ساری چیزیں پٹ گئی ہیں تھوڑیاں. تو اللہ کا شکر ہے یہ میں نے ساری باتیں اس کے ساتھ اس لیے کر دی تاکہ آپ کو، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا ایک چھپا ہوا ایلیمنٹ تھا جو شاید میں نے ابھی تک ویڈیو میں بیان نہیں کیا تھا، تو وہ بھی میں ریکارڈنگ میں لے آؤں، بجائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بندہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے تو میں اس کی کلیریفیکیشن خود اس حوالے سے دے دوں. باقی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر بات کی کلیریفیکیشن دینا ضروری بھی نہیں ہے. کسی انسان کا جو کریکٹر ہے وہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو یہ بار بار جی فلانے نے کہتا جی ایدے تے کوئی گل کرو جی ادھر تے گل کرو، بھئی یہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہیں گے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. بات یہ کہ اوورآل ڈاکٹرن دیکھیں، اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نظر آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں جائیں، ہمیں بھی لے جائیں ساتھ. ہاں اگلی بات کریں گے
یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں, اور انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ قرآن, بخاری, مسلم, دین کی بات کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ, آپ وہاں نہ اٹیچ ہو, مجھے بھی ساتھ لے جائیں, ہاں میں بھی ادھر اٹیچ ہو جاؤں, اس کو لا کے ہم یہاں بٹاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ بھی ہم اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. مجھے کیوں کسی سے جیلسی ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی سے انجینئر نکلنا چاہیے جو اپنے نبی علیہ السلام کا مجاہد بن کر ختم نبوت کی برکت سے قرآن و سنت کی دعوت عام کرے, بجائے یہ کہ بزرگ بابوں کو لے کر چلے. سیدھی سی بات ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.